الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 26 سورۃ محمد، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 19 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 20 سے آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور یہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں، جو مسلمان ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوئی۔ مراد کیا ہے؟ قتال کے بارے میں، جنگ کے بارے میں، جنگ کے حکم کے بارے میں۔ یعنی بھی اس آیت میں ذکر ہوا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے پس منظر کو جاننا ضروری ہے، اور پس منظر میں ہمارے سامنے آتا ہے سب سے پہلے جو بار بار بات ریپیٹ ہو رہی ہے وہ یہ کہ غزوہ بدر کے بالکل قریب سورہ محمد کا نزول ہوا، اور غزوہ بدر حق اور باطل کی پہلی باقاعدہ جنگ تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ پہلا ہی مارکا تھا۔ اس سے پہلے بھی چھوٹے چھوٹے سرایا وغیرہ، اور اسپیشلی طور پر اگر سیرت کی کتب میں دیکھا جائے تو 4 ایسی مہمات کا بھی ذکر ہوتا ہے جو کہ غزوات تھے، اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی شامل تھے۔ یعنی غزوہ بدر سے پہلے مدینہ میں جاتے ہی پہلی اور 2 ہجری کے درمیان یہ ڈیوریشن میں بہت سے ایسے چھوٹے چھوٹے سرایا بھی ہوئے اور ایسی جنگی مہمات بھی ہوئیں کہ جن میں سے 8 کا بھیجے جانا جو سیرت کی بکس ہیں ان میں ثابت ہے۔ غزوہ بدر سے پہلے 8 چھوٹی مہمات بھی ہوئی تھی، جن میں سے 4 ایسی تھی جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی تشریف فرما تھے۔ اور ان مہمات کا جن کے پیچھے جو ایم تھا وہ کیا تھا؟ سب سے پہلے مقصد یہ تھا کہ مکہ کی تجارتی شاہراہ سے ملحقہ علاقوں میں جو مسلح دستے ہیں ان کی نقل و حرکت سے قریش مکہ کو آپ نے ایک مؤثر پیغام پہنچا دیا، اور وہ پیغام کیا تھا کہ قریش جو ہیں وہ مکہ سے سفر کر کے مدینہ کی حدود سے گزر کے دوسرے ممالک میں سفر کیا کرتے تھے، یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان کا جو رستہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر صحابہ کو فوجی دستوں سمیت جو ہے وہ منتقل کر دیا تھا، اور یہ پیغام آپ نے پہنچا دیا مکہ والوں کو کہ تمہاری شاہ رگ اب ہر طرح سے ہمارے قبضے میں، ہم جب چاہیں تمہاری مکمل معاشی ناکہ بندی کر سکتے ہیں۔ غزوہ بدر سے پہلے اگر پس منظر دیکھیں ابو سفیان کے قافلے کا تو یہی وجہ بنی تھی، اور اسی ریزن کی وجہ سے ابو سفیان کے قافلے کو روکنا تھا مسلمانوں نے، اور اپنے حقوق لینے تھے جو کہ مکہ والوں نے ان کے غصب کر لیے تھے۔ ان میں سے ایک مثال دیتی ہوں کہ جو مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے آگئے تو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ان کے مال، ان کے اہل و عیال کی جو پراپرٹیز ہیں منافقین کہہ رہی مشرکین نے ان پر قبضہ کر لیا تھا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے باقاعدہ مسلمانوں نے جس طرح کہہ لیں کہ اپیل بھی کی کہ ہمیں ہماری پراپرٹیز تو ایٹ لیسٹ واپس کر دی جائیں تاکہ ہم مدینہ میں استحکام حاصل کریں، لیکن انہوں نے یہ ظلم اور جبر کیا کہ انہوں نے ان کی پراپرٹیز مسلمانوں کو واپس نہیں کی۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جو ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے اس میں تمہارے مال موجود ہیں، تم چاہو تو اپنے مال ان سے لے سکتے ہو، اور یہی خبر مکہ میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی، یہاں تک کہ مسلمان اس قافلے تک پہنچتے پہلے ہی وہ جنگ بدر کا سارا سماں پیدا ہو گیا، جس کی تفصیلات الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں اور چینل پر پلے لسٹ میں موجود ہیں غزوات کے نام سے۔ تو یہ ساری چیزیں یہاں پر بیان کرنا کیوں امپورٹنٹ ہے؟ تاکہ یہ آیت کا پس منظر سامنے آ جائے۔ تو پہلا یہ تھا کہ اپنی قوت، اپنی طاقت کے بارے میں مسلمان آگاہ کر دے مشرکین کو، اور دوسرا مقصد کیا تھا آپ کا کہ آپ نے یہ جو فوجی مہمات، جو فوجی دستیاں تھیں، چھاؤنیاں، وہ مختلف صحابہ کی صورت میں قائم کی اور سرحدوں پر وہ موجود تھے، جس سے اسلام کا تاثر ایک مضبوط طریقے سے لوگوں کے سامنے آیا۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمات تو بھیجی ہی،
یہاں آپ خود تو تشریف لے گئے ان کے ساتھ، وہاں کے اکثر قبائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حلیف بنا لیا تھا، یعنی ان سے معاہدہ کر لیا تھا، اور جو قبائل آپ کے حلیف نہیں بنے تھے انہوں نے بھی قریش مکہ اور مسلمانوں کے تنازع میں غیر جانبدار رہنے کے معاہدے طے کر لیے. یعنی کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے قبائل، اور کچھ جو حلیف نہیں بنے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کا اور قریش مکہ کا اگر کوئی آپس میں معاملہ چل رہا ہے تو ہم غیر جانبدار رہیں گے، نیوٹرل رہیں گے. ان دونوں مقاصد کی تکمیل ہوئی اور یوں پورے کے پورے علاقے میں قریش مکہ کا اثر و رسوخ بالکل روز بروز ختم ہی ہونا شروع ہو گیا، اور جو صدیوں سے ان کی جارہ داری قائم تھی عرب میں وہ ماند پڑنا شروع ہوگی. اور اس حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منصوبہ بندی تھی جنگی حوالے سے، اس کے بارے میں جو احکامات قرآن کریم میں نازل ہوئے، اول تو سورۃ الحج کی آیت نمبر 39 کوٹ کی جاتی ہے نا، جس کا ذکر ابتدائی اس بات میں بھی ہوا کہ اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا، تو یہاں پر بھی یہ اذن تھا، حکم تھا کہ ہاں اب پہلے سے تمہیں اجازت نہیں تھی جوابی کارروائی کی، ہاں اب تمہیں اجازت ہے کہ تم ان کے حملوں کی جوابی کارروائی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، یہ اذینہ اذن سے ہے، اجازت کے درجے میں تھا. اس حکم میں ابھی جارحانہ اقدامات کا کوئی اشارہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے، اور سورۃ الحج بعض علماء کے نزدیک، مفسرین کے نزدیک مدنی سورہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مدنی سورہ ہے. اگر خالصتاً دیکھا جائے تو دیکھا جائے پورے پرسپیکٹیو کو تو یقیناً یہ بات ماننے میں آتی کہ اس وقت شاید اس سورہ کا نزول ہی نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، یعنی اگر دوسری طرف دیکھا جائے نا، سورۃ البقرہ تو مکمل نازل ہو چکی تھی، اور سورۃ البقرہ میں جو احکامات تھے جہاد کو لے کے، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، یہ موجود تھے سورۃ البقرہ آیت نمبر 190 کہ جو لوگ آپ سے لڑتے ہیں آپ لوگ ان کے خلاف لڑو. یعنی احکامات تو موجود تھے لیکن خود کو ڈیفینڈ کرنے کے اعتبار سے. اب اسی پس منظر میں منافقین کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ اقدامات کے خلاف یہ پروپیگنڈا شروع ہوا اور کہنا شروع ہوئے لولا نزلت سورہ، یعنی انہوں نے اعتراض اٹھایا. اور ان کا موقف کیا تھا کہ جب قریش کی طرف سے کوئی حریفانہ اقدام نہیں ہو رہا تو ہماری طرف سے ان کے تجارتی شاہراہ پر چھاپے مار کر ان کے قافلوں کا تعاقب کر کے خواہ مخواہ جنگی ماحول پیدا کیا جا رہا ہے جس کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. اور اگر یہ اقدامات ایسے ہی ضروری تھے تو ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کوئی واضح حکم کیوں نہیں نازل کیا؟ اور اگر قرآن میں ایسا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ حضور خود اپنی مرضی سے یہ مہم جوئی کر رہے ہیں. یعنی انہوں نے اعتراضات اٹھانا شروع کر دیے. تو ان کا ذکر یہاں پر موجود ہے کہ یہ سو کالڈ مسلمز جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کوئی حکم نازل کیوں نہ ہوا، یعنی جہاد سے ریلیونٹ کوئی واضح جارحانہ حکم کیوں نہیں ابھی تک نازل ہوا. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ رسول اللہ خود کر رہے ہیں، اعوذ باللہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. بہرحال پھر اس کے بعد آیت کا اگلا حصہ دیکھیں، فَإِذَا أُنزِلَ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، پھر جب ایک محکم سورہ نازل کر دی گئی. محکم مفصل کو کہا جاتا ہے، کھول کر بیان کر دیا جانا، یعنی پھر قتال کے بارے میں سورہ نازل کر دی گئی. اور اس سے مراد کون سی سورہ ہے؟ سورۃ محمد، جس کا دوسرا نام سورۃ القتال بھی ہے. تو پھر اللہ فرماتا ہے پہلے یہ کہتے تھے کوئی حکم نازل کیوں نہ ہوا، اور پھر جب حکم نازل ہوا رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، تو پھر تم دیکھو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، یہ لوگ آپ کی طرف ایسے دیکھیں گے جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو گئی ہو. یعنی سمجھ آ رہی ہے، اتنا پروپیگنڈا تیار کیا اور اتنی من گھڑت دلیلیں لے کر آئے، اور ایٹ دی اینڈ کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے سورہ محمد میں واضح احکامات نازل ہو گئے، سورۃ القتال نازل ہو گئی. اب غزوہ بدر کے قریب جب یہ احکامات نازل ہو گئے، پہلے ان کا یہ رونا تھا کہ واضح حکم نہیں آیا، خود سے لگے ہوئے ہیں مسلمان. ٹھیک ہے، اب واضح حکم آ گیا تو تم دیکھو ان کے دلوں میں کیسا مرض ہے کہ یہ تو یوں دیکھ رہے ہیں جس طرح ان کو موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے. فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو بربادی ہے ان کے لیے.
اب یہاں پر انہی آیات کا ترجمہ مفسرین دوسرے اعتبار سے کرتے ہیں، اور وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر خالصتاً اگر دیکھا جائے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَ سورہ، تو ان سے مراد وہ مسلمان ہیں کہ جب ہجرت سے پہلے تو وہ بڑے صبر اور سکون کے ساتھ کفار کے مظالم برداشت کر رہے تھے اور زیادتیاں سہ رہے تھے، یہاں تک کہ انہیں ہجرت کی اجازت مل گئی، اور پھر ان کا یہ خیال تھا کہ مکہ سے 250-300 میل دور مدینہ میں آرام کا سانس لینا نصیب ہوگا، لیکن کفار مکہ نے وہاں پر بھی 10 درازیوں سے ان کی نیند حرام کر دی تھی۔ کوئی مسلمان کہیں باہر کسی فصیل کے کنارے ان کے قابو میں آتا تو اسے قتل کر دیتے، مدینہ کے ارد گرد جو چراگاہیں تھیں ان پر دعویٰ بول دیتے، جو مویشی ہتے چڑھتے انہیں لے کر بھاگ جاتے۔ تو مسلمان اس صورتحال سے تنگ آ گئے تھے اور وہ بڑی بے چینی سے اذن جہاد کے منتظر تھے۔ ان کے بارے میں یہاں پر ذکر آیا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَ سورہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب دونوں لحاظ سے آیت کے اگر پہلے مفہوم کو سامنے رکھیں گے تو پھر دوسرا مفہوم آٹومیٹکلی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی اب یہاں پر اگر خالصتاً مومنین مراد ہیں تو پھر اس پس منظر کو دیکھا جائے، اور اس پس منظر کے لحاظ سے اس آیت کی تفسیر مفسرین ہمارے سامنے یوں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایسے اس صورت میں منافقین جو تھے مسلمانوں کے گروہ میں سے، یعنی مسلمانوں کا تو جو اپنا پرسنل دل تھا اور نیت تھی وہ یہی تھی کہ حکم آئے اور یہ جو ہم ستائے جا رہے ہیں، اب تو ہم الگ سے آ گئے نا، الگ شہر میں آ گئے ہیں، اب الگ جگہ میں آ گئے، تو اب اگر ہمیں حکم آتا ہے تو ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اب وہ حکم کے منتظر تھے، اور اتنے میں منافقین جو کہ مدینہ میں آ کر مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو چکے تھے، وہ بھی بڑی بڑی ڈینگیں مارتے تھے کہ اگر جہاد کا اذن مل گیا تو ہم کافروں کو عبرت انگیز سزا دیں گے اور ہم میدان جہاد میں اپنی شجاعت کے کارنامے دکھائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو کفار کے ساتھ جہاد کرنے کا اذن دے دیا، اہل ایمان نے تو شکر الہی کیا، لیکن اس وقت منافقین کی حالت دید نہیں تھی، اور انہی منافقین کا ذکر یہاں پر ہوا کہ رأیت الذین فی قلوبہم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، وہ تو یوں رسول اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں گو کہ ان کو موت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، جیسے موت کی غشی ان پر طاری ہو۔ بس کیا ہی بہتر تھا ان کے لیے کہ اگر وہ اپنے دل سے نفاق کو ختم کرتے اور صحیح نیت کے ساتھ جہاد میں شرکت کرتے۔ طاعۃ وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدقوا اللہ لکان خیرا لہم فاولی لہم، یہ ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ اطاعت کرتے اور اچھی بات کہتے۔ فاذا عزم الامر، پس جب عزم حکم ناطق ہو چکا، پختہ ہو چکا، فلو صدق اللہ لکان خیر لہم، تو اگر وہ سچے رہتے اللہ تعالیٰ سے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اب یہاں منافقین کے طور طریقے اور رویے کا ذکر ہے، اور وہ رویے کا ذکر کن الفاظ سے کیا گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں کے ساتھ سچے رہتے جو انہوں نے کیے تھے، جو پہلے بڑی ڈینگیں مار رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اگر وہ اپنا وعدہ سچا کر دکھاتے لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، پھر تم سے یہی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم فساد برپا کرو گے اور زمین میں اور قطع کر دو گے اپنی قرابتوں کو۔ یعنی اس آیت کا مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ اگر تم لوگ قتال سے، جنگ سے، جہاد سے منہ موڑو گے تو تم سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے اور خونی رشتوں کے تقدس کو پامال کرو گے۔ اور ایک حکم کے مطابق، ایک تفسیر کے مطابق اگر اس ترجمے کو دیکھا جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر ذکر ہے کہ پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو خرابی ڈالو گے ملک میں اور قطع کرو گے اپنی قرابتیں۔ یعنی اس مرحلے پر کہ جب کہ تم لوگوں نے تربیت کی ضروری مراحل بھی ابھی طے نہیں کیے، ابھی آزمائشوں کی جو بھٹی ہے اس میں تم جل کے کندن نہیں بنے، نکھرے نہیں ہو، تزکیہ باطن اور تقوی کے مطلوبہ معیار تک نہیں پہنچے، تو ایسی حالت میں اگر تم لوگوں کو جزیرہ نماء عرب میں اقتدار مل جائے تو اس کا نتیجہ یقیناً فساد فی الارض کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔
اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے، بس ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی نگاہوں کو اندھا کر دیا گیا۔ اور اس پر تفصیلات بے شمار جگہ گزر چکی ہیں۔ اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 24، یہ بہت اہمیت کی حامل، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے ہیں یا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں۔ دیکھیں، میں نے کہا آپ نے ماننا ہی ماننا ہے، میں نے جو بھی کہا آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ افرا نے ٹھیک کہا، درست کہا، آپ نے ماننا ہی ماننا ہے۔ یہ ہم دنیا داری میں کرتے ہیں نا، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے، بس میری جو زبان سے بات نکلی وہ حکم آخر ہے، اس کے بعد کوئی اور اس میں نہ پلس کر سکتا ہے نہ مائنس کر سکتا ہے۔ یہ روش ہمیں دنیاوی اصولوں کے اعتبار سے ملتی ہے، ہمارے ملکی قوانین ہوتے ہیں، یا ہاں ان کے پیچھے کہیں نہ کوئی لوجک ضرور ہوگی، لیکن ہمیں نہ بتائی جاتی ہے، نہ ہم پوچھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ لا ہے اور ہم نے کرنا ہے۔ قرآن اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو حکم نازل فرمائے اور وہ منوا بھی سکتا ہے بندوں سے۔ علی کل شیء قدیر ہے نا، الجبار ہے، القہار ہے، وہ کائنات کا پیدا کرنے والا ہے نا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو وہ حکم نازل کرے اور کہے کہ مانو، اور پھر طوعا وکرہن ماننا ہی ماننا ہے۔ لیکن قرآن اس بات کو اپریشیٹ نہیں کرتا۔ اللہ نے خالق ہے، وہ چاہے تو کر سکتا ہے، حکم یہاں دیا اور یہاں منوا بھی لیا، لیکن اس نے غور و فکر اور تدبر کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ تم بس جس طرح کفار اور مشرکین عرب تھے نا کہ ہم نے بل وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے تو پایا اپنے آباء و اجداد کو اس پر، اس لیے ہم اس پر ہیں۔ اور بدقسمتی سے آج اگر ہم مسلمان ہیں تو کیوں ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں؟ ہم مسلمز کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے والدین مسلمز ہیں۔ ہم نے اپنے طور پر اسلام پر کتنی ریسرچ کی ہے؟ ہم نے اپنے طور پر اسلام کو کتنا سیکھا ہے؟ نہیں نا۔ اب اس آیت میں ہمارے لیے بھی غور و فکر کی دعوت کی طرف ہمیں بلایا جا رہا ہے، فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ اگر قرآن کے احکامات پر غور کرو، اس کے پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کرو، تو معلوم ہو جائے کہ غلبہ دین کی جد و جہد میں جن جن مراحل میں سے گزرنا پڑتا ہے اور جن جن مرحلوں کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ تمام کے تمام ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور لازم و ملزوم ہیں، اور انسان کو اپنی زندگی میں مختلف طرح کے دنوں کو دیکھنا پڑتا ہے، غمی، خوشی، عروج، زوال۔ ہر طور پر اگر ایک انسان نے دین کی تلاموں کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے تو اس کو زوال میں بھی زوال نہیں ہے، اور عروج میں بھی اس کے ذہن میں تکبر یا اس کے اعمال یا کردار میں ایسی کوئی چیز دور دور تک پھٹکتی بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ کیا تم نہیں دیکھتے؟ کیا تم نہیں سنتے؟ کیا تم نہیں غور و فکر کرتے؟ پھر ذکر ہوا ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی ہدی الشیطان سول لہم واملی لہم، یقیناً وہ لوگ جو پھر گئے اپنی پیٹھوں کے بل، اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی، شیطان نے ان کے لیے ان کے ارتداد کا، ان کے شک کا یہ مرحلہ آسان کر دیا اور انہیں لمبی لمبی امیدیں دلائیں۔ یعنی یہاں پر شیطان کا انسان کو کس طرح سے اپنے جال میں پھنسانا ہے، اور امیدیں دلانے سے کیا مراد ہے؟ اس چیز کو آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید بلا شبہ رکھنی چاہیے، لیکن اس امید میں ہی شیطان انسان کو اس قدر گرا دے کہ ہم سمجھے کہ عمل ہے ہی کچھ نہیں، بس شفاعت کبریٰ ہونی اور بخشے جانا۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی شیطان کا ایک جال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یقیناً غضب اور غصے سے ڈرنا چاہیے، لیکن اس قدر ہی وہ آپ کے ذہن میں وسوسے پیدا کرنا شروع کر دے ہمارے کہ ہم نماز بھی پڑھیں، نیکی بھی کریں تو ہم سمجھے قبول نہیں، یعنی ہم اپنے اللہ کو اس قدر جابر اور اس قدر کہہ لیں المتکبر والی صفات میں اس قدر حاوی سمجھ لیں کہ ہم اس کی محبت سے ہی دور چلے جائیں، اور جو بھی نیک عمل کریں وہ ڈر اور خوف سے ہی کریں، محبت سے کریں ہی نا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ انہوں نے کیا کیا، اپنی پیٹھوں کے بل پھر گئے بعد اس کے کہ ہدایت واضح ہو چکی تھی،
اور شیطان نے کیا کیا ان کے لیے؟ ان کا یہ شک والا مرحلہ جو دین میں تذبذب کا شکار تھے، مذبذبین بین ذالک، انہوں نے ان کے لیے آسان کر دیا، وہ خوش تھے اپنے اس عمل میں۔ ذالک بأنہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہیں اللہ کا نازل کیا ہوا یعنی قرآن ناپسند ہے کہا کہ ہم بعض امور میں تمہاری اطاعت جاری رکھیں گے، اور اللہ کو ان کی خفیہ باتوں کا خوب علم ہے۔ یعنی اللہ کے نازل کردہ قرآن کو ناپسند کرنے والے مشرکین اور یہود تھے، جنہیں منافقین مسلسل اپنی وفاداریوں کا یقین دلاتے رہے کہ ہم بظاہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر مسلمانوں میں تو شامل ہو گئے ہیں، مگر آپ لوگوں سے ہمارا رشتہ بدستور قائم رہے گا، اور تمام اہم معاملات میں ہم صلاح مشورہ آئندہ بھی آپ سے ہی لیا کریں گے۔ تو منافق تو کہتے ہی شخص کو ہیں جو اپنا رشتہ دونوں طرف جوڑنے کی کوشش میں رہے۔ سورہ نساء کی آیت ابھی پڑھی ہے نا میں نے، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ تو اپنے ہی معاملے میں تذبذب کا شکار ہے، نہ تو ایک جانب ہے اور نہ ہی دوسری جانب ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ذکر ہوتا ہے ان کے دوغلے پن کا سورۃ البقرہ میں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ٹھیک ہے۔ اور اس حوالے سے اگر آخری اختتامی آیات دیکھ لیں، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، تو کیا حال ہوگا ان کا اس وقت کہ جب فرشتے ان کی جانیں قبض کریں گے، ضربے لگاتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے۔ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اور انہوں نے ناپسند کیا اللہ کی رضا کو، تو اللہ نے ان کے تمام اعمال اکارت کر دیے۔ تمام اعمال کیا مطلب؟ وہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کچھ روایتی طور پر نیکیاں اہل عرب میں موجود تھیں، کہتے تھے جھوٹے تو اتنے ہم بھی نہیں ہیں، سچ تو ہم بھی بولتے ہیں، اپنے گھر کی عزت کی حفاظت تو ہمیں بھی کرنا آتی ہے۔ گنی چنی نیکیاں تو وہ اپنے بھی گنوا ہی سکتے تھے نا کرداری اعتبار سے بھی، ہاں اتنے بھی ہم برے نہیں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جسے تم اپنی گنی چنی نیکیاں کہہ ہی رہے ہو کہ ہمارے پاس یہ ہیں، لو میں نے وہ بھی ضائع کیے، کیوں؟ تم نے میری رضا کو ناپسند کیا، تم نے میرے رسول کو ناپسند کیا، تم نے میرے احکامات کو جھٹلایا۔ تو قتال کے اس آخری مرحلے پر ان لوگوں کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا، منافقین کا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے ان منافقین کی نمازوں سمیت ان کے اب تک کے تمام نیک اعمال کو ضائع کر دیا۔ یعنی جن کے دلوں میں نفاق ہے وہ نبی کی اقتداء میں ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو ان کی نماز ان کے سجدے ہی قبول نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات پر رحم فرمائے اور ہمیں سچے مومنین بنائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔